درس قرآن، مستورات بیان، نعت و قرات اور دیگر اسلامی معلومات کے لیے ہماری یوٹیوب چینل اقوال حق کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله إمام المشرقين وإمام المغربين رسولا مكيا مدنيا هاشميا قريشيا كروبيا روحانيا بيحانيا نبيا تقيا نقيا وليا دريا شمسيا قمريا بدريا بشيرا نذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کا کام پورا کر دیتا ہے، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حفظ سنتی اکرمہم اللہ بحرب اتصال۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی میری سنتوں کی پیروی کرے گا، میری سنتوں پر پابندی کرے گا، میری سنتوں کو مضبوطی سے پکڑے گا، میرے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 4 انعاموں سے نوازیں گے۔ المحبت فی قلوب البررہ، پہلا انعام یہ ہوگا جو سنت پر عمل کریں گے، جو نبی کے طریقوں کا اختیار کریں گے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گے، اس کو پہلا انعام یہ ملے گا کہ نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جائے گی۔ الہیبۃ فی قلوب الفجرہ، اور جو ظالم لوگ ہیں، جو فاسق لوگ ہیں، فاجر لوگ ہیں، گنہگار لوگ ہیں، دشمن ہیں، بغض رکھنے والے، حسد کرنے والے، جتنے بھی دشمن ہیں، جتنے بھی فاسق و فاجر ہیں، سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی ہیبت اور اس کا رعب ڈال دے گا۔ وَثِقَةُ فِي الدِّينِ، تیسرا فائدہ سنتوں پر عمل کرنے کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین پر جمع دیں گے۔ وَالسَّعَةُ فِي الرِّزْقِ، اور چوتھا فائدہ اس کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کے اندر روزی کے دروازے کھول دے گا، رزق کے دروازے کھول دے گا، اور اس کی رزق کو وسیع کر دے گا، اس کے رزق کو بڑھا دے گا۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم مکرم میری اسلامی بہنوں، بیٹیوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق نصیب فرمائی ہے کہ ہمیں ایمان نصیب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے ہمیں ایمان نصیب فرما دیا، بغیر مانگے سرکار دو عالم آقا و مکی مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اولو العزم پیغمبر اور امام الانبیاء کو ہمارا نبی بنا دیا، امام الانبیاء کے امت میں ہمیں پیدا فرما دیا۔ یہ بہت بڑی بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، ایمان نصیب فرما دیا۔ اسی ایمان کا تقاضا اور اسی ایمان کی بدولت، اسی ایمان کی برکت سے آج میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، اور اسی ایمان کی برکت ہے کہ آپ تمام بہنیں ایک جگہ، الحمدللہ ایک جگہ مدرسے میں، گھر میں جمع ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے۔ یہ ایمان کی بدولت ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو محنت کرنے والے ہیں،
ہمارے اطراف کی عورتیں، رانی علاقہ، رانی مسجد کے اطراف کی عورتوں کے پیچھے جو یہ لوگ محنتیں کر رہے ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ ان کے اخلاص اور ان کی محنتیں، ان کی فکروں کی وجہ سے آج سنا ہے کہ ہمارے رانی علاقے کی عورتیں اس مدرسے کے اندر بیان سننے کے لیے 500 سے 600 بلکہ کبھی 700 800 تک عورتیں پہنچ جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑا مجمع ہے، یہ معمولی مجمع نہیں، یہ فکروں کی وجہ سے ہے، آپ کی دینداری اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی محبت کی وجہ سے آپ جمع ہو رہی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے۔ جو میں کہوں، جو آپ سنیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بارگاہ اعزی میں، اپنی بارگاہ میں اس کو بے حد قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس بولنے اور سننے کی وجہ سے ہدایت کو عام فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب فرما دیا۔ ایمان کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو چاہنے والے ہیں، ہم ایماندار لوگ ہیں، ہم مومن ہیں۔ تو بھائی ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان آپ سے کیا کہتا ہے؟ ایمان آپ سے کیا مانتا ہے؟ تو سب سے پہلا تقاضا یہ ہے ایمان کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ پر وشواس، ہمارا تمام بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہو، دنیا والوں پر نہ ہو۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ پر بھی اپنا بھروسہ نہ ہو کہ ماں باپ میرا پورا کرے، یہ ہمارا پورا کرنے والا ہمارا اللہ، ہمیں دینے والا ہمارا اللہ ہے، ہمارا حاجت روا ہمارا اللہ ہے۔ تو آدمی کا بھروسہ، ایک مسلمان کا بھروسہ، ایک اس مسلمان کا وشواس، ایک مسلمان کا توکل اللہ پر ہونا چاہیے۔ اللہ پر ایک مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، لازم ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کو کافی ہو جائے گا۔ کیا فرمایا؟ کہ اللہ تعالیٰ پر جو بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے کام کو پورا کر دیتا ہے، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے کام کو نکال دیتا ہے۔ یہ ہے برکات۔ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر وشواس رکھے، اور مطلب یہ ہے کہ پہلے اسباب اختیار کریں، اور اسباب اختیار کرنے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ ہوگا۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کو اختیار کرنے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بیماری دی ہے تو اس کے لیے دوا ہمیں استعمال کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر پر بیٹھے رہیں اور ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، بیماری کا علاج نہ کرائیں، کسی قسم کی دوا نہ کھائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے اللہ میری بیماری دور کر دے، اللہ میری بیماری دور کر دے۔ یہ نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا کو دار الاسباب، اسباب کی جگہ بنایا ہے، اسباب کا گھر بنایا ہے۔ سبب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ سبب کو اختیار کرنے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اللہ سے دعائیں کریں۔ بہت سی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گولی کھاتا ہے آدمی، ایک دوا پیتا ہے، سر دکھ رہا ہے، دوا پی، 1 روپے کی گولی اس نے کھائی، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا ہے۔ اور ایک دوسرا آدمی ہوتا ہے، وہ دوا کھاتا ہے اور بہت کچھ کھاتا ہے، بہت کچھ علاج کرتا ہے، لیکن اس کو اچھا نہیں لگتا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں MRI کرانا پڑے گا، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے لیبارٹری کرانی پڑے گی، ڈاکٹر کہتے ہیں پناہ چیز کرنی پڑے گی، پناہ چیز کرنی، کتنے ہی روپے خرچ ہو جاتے ہیں، تب جا کے بیماری ہاتھ میں آتی ہے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں 1 مہینے کی دوا لے جاؤ، پھر آئندہ مہینے میں دکھانے کے لیے آنا۔ یہ ہے۔ تو ایک آدمی کا سر دکھ رہا تھا، 2 آدمیوں کا سر دکھ رہا تھا، ایک نے 1 دوا پی اور 1 گولی دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی، اور دوسرے کو بھی سر دکھ رہا ہے لیکن اس کو درد پر درد ہوتا جا رہا ہے، جو دوا کی ویسے ویسے بیماری بڑھتی گئی، ایسے حال ہے۔ تو یہ ہوتا ہے۔ تو شفا دینے والا اللہ ہے، اسباب کو اختیار کریں گے، شفا دے گا اللہ۔ اللہ پر ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، پیٹ میں درد ہو رہا ہے،
اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، باری الہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہی بھیجی کہ جاؤ زیتون کے درخت کا پتا کھا لو، شفا ہو جائے گی، میں تمہیں شفا دے دوں گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا مجھ سے دعا کرو، فلاں وظیفہ پڑھو، فلاں چیز کرو، میں تمہیں شفا دے دوں گا، نہیں، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا اسباب اختیار کرو، پہلے اسباب اختیار کرو، میں پھر آپ کو شفا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، زیتون کے درخت کے پتے انہوں نے کھائے، پیٹ میں گئے، اللہ نے شفا دے دی۔ دوسری مرتبہ کسی موقع پر ان کا پیٹ دکھا تو پھر وہ زیتون کے درخت کے پاس گئے اور انہوں نے پتے نکالے اور چبا کر کھا گئے، پیٹ کا درد اور بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ باری الہ، میں نے پہلے پیٹ کے درد کی وجہ سے زیتون کے پتے کھائے تھے، اے اللہ تو نے شفا دے دی تھی، اب بھی میرا پیٹ دکھا اور میں نے زیتون کے پتے کھائے تو میرا پیٹ کا درد اور بڑھ گیا، ارے باری الہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے میں نے تجھے حکم دیا تھا، ان پتوں کے اندر شفا نہیں ہے، شفا میرے پاس ہے، آپ اسباب اختیار کریں گے، میں نے حکم دیا کہ آپ کھاؤ، میں نے اس میں شفا رکھ دی۔ اور دوسری مرتبہ اپنے آپ گئے اور اس کو کھایا، اپنے آپ گئے اور اس کو کھایا، اس وقت میں نے اس میں شفا نہیں رکھی تھی۔ تو شفا رکھنے والا اللہ ہے، اسباب اختیار کریں گے لیکن شفا کی نیت اللہ تعالیٰ پر ہوگی، شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا کام بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہم اسباب اختیار کریں گے، کام بنائے گا اللہ۔ آدمی تجارت کرے گا، آدمی زراعت کرے گا، آدمی ملازمت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو روپے دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی انکم بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے روزی روٹی کا مسئلہ حل فرمائیں گے، لیکن اس کو کام کرنا پڑے گا۔ آج کل کچھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دعائیں کرتے رہو، وظیفے لیتے رہو، بزرگان دین کے پاس جاؤ، علماء کرام کے پاس جاؤ کہ کوئی وظیفہ دے دو، کوئی تعویذ دے دو، اللہ میرا فلاں کام کر دے، اللہ میرا فلاں کام کر دے۔ بھائی تعویذوں سے کچھ نہیں ہوتا، تعویذوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اسباب بھی اختیار کرنے پڑیں گے۔ صرف وظیفوں سے کچھ نہیں ہوگا، وظیفوں کے ساتھ ساتھ ہمیں محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، فکریں کرنی پڑے گی۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی باتیں پہنچاتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے اے اللہ ان کو تو ہدایت دے دے۔ ایسا نہیں اللہ کے نبی کے پاس کعبہ شریف ہے، کعبہ شریف میں جا کے حرم شریف میں جا کر دعا کر لیتے کہ اے اللہ ان کو تو ہدایت دے دے، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی دعا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہدایت حاصل ہو اور ہدایت پر لوگ جمے، ہدایت پر لوگ آنے والے بنے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے تھے۔ تو ہم محنت کریں گے اور اللہ پر توکل کریں گے، محنت کریں گے اور دعائیں کریں گے، محنت کریں گے اور ہم وظائف کو پڑھیں گے، تب جا کے یہ مسئلے حل ہوں گے۔ تو بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان تقسیم کر رہے ہیں، سامان تقسیم ہو رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو سامان دے رہے ہیں، وہ ایک آدمی اپنے بچے کو لے کر لائن میں کھڑا ہے، قطار میں کھڑا ہے، چلتے 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 جب حضرت عمر سب کو دے رہے تھے اور لے کر جا رہے تھے، اس آدمی کا بھی نمبر لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس آدمی کو دیکھا اور اس بچے کو دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں کی شکل ایک جیسی ہے، آنکھیں ایک جیسی، ناک ایک جیسا، ہونٹ ایک جیسے، پجانی ایک جیسی، بال ایک جیسے، ہر چیز ایک چیز اس آدمی کی اور اس بچے کی ایک جیسی تھی، جس کو ہم ایک سڑکی کہتے ہیں، بالکل 2 کاپی لگتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی شکل و شباہت دیکھ کر بڑے تعجب میں پڑ گئے کہ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ ایک جیسی، بالکل ایک جیسی شکل ہے، ایک دانے کے برابر یا ایک دورے کے برابر، ایک رتی برابر بھی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ تعجب سے دیکھا تو اس آدمی نے کہا حضرت عمر سے کہ حضرت ہم دونوں کی شکل دیکھ کر تم تعجب میں ہو؟ حضرت عمر نے کہا بالکل، میں آپ دونوں کی شکل دیکھ کر تعجب میں ہوں کہ اللہ کی کاریگری دیکھے، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھے کہ آپ کو ایک جیسا بنائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے وہ شخص، وہ صحابی تھے، وہ کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، اس سے بھی تعجب خیز واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔
اس سے بھی تعجب خیز واقعہ یہ ہے کہ میری بیوی حاملہ تھی، میں سفر کے لیے تشریف لے گیا، جاتے وقت میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچے کی حفاظت کرنا، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے پیدا ہو تو اس کا فلاں فلاں نام رکھنا، لڑکی ہے تو یہ نام رکھنا اور لڑکا ہے تو یہ نام رکھنا، اور میرے آنے تک اس کی حفاظت کرنا، اس کی پرورش کرنا۔ اور جاتے جاتے میں یہ کہہ گیا کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ، میرے اس بچے کو جو میری بیوی کے پیٹ میں ہے تیرے حوالے کیا، میں نے تیرے بھروسے پر اس کو چھوڑا اور میں سفر کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سفر کے لیے نکل گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، میں سفر کے لیے نکل گیا، یہ کہہ کر میں جب آیا سفر سے تو مجھے بتایا گیا کہ تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے پیٹ میں بچہ تھا اور وہ انتقال کر گئی۔ الغرض میں قبر پر گیا تو مجھے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میں ایک دم سے پریشان ہوا کہ بچے کے رونے کی آواز قبر میں۔ میں نے لوگوں کو بلایا اور میں نے لوگوں کو بلا کر مشورہ کیا کیا جائے۔ کہا کہ بچے کے رونے کی بالکل آواز آ رہی ہے، اس قبر کو کھولا جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ اندر زندہ ہو۔ چنانچہ ہم نے قبر کو کھولا۔ قبر کو کھولنے کے بعد دیکھا کہ ایک بچہ میری بیوی کے پیٹ پر کھیل رہا ہے، میری بیوی کے پیٹ پر کھیل رہا ہے۔ میں سمجھ گیا یہ میرا ہی بچہ ہے، میری بیوی نے مرنے کے بعد اس کو جنم دیا ہے اور اس کی ولادت ہوئی ہے۔ چنانچہ میں نے اس بچے کو اٹھایا اور قبر جیسی تھی ویسے ہی میں نے اس کو بند کر دی، اور جب جانے لگے تو قبر سے آواز آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے آدمی، اے میرے بندے، تو نے میرے بھروسے پر اپنے بچے کو چھوڑا تھا، تو نے میرے بھروسے پر یہ بچے کو چھوڑا تھا، میں نے تیرا بچہ تجھے دے دیا۔ اگر تو یہ کہہ دیتا اے اللہ، میری بیوی کی بھی حفاظت کرنا، میری بیوی کو بھی تیرے بھروسے پر چھوڑتا ہوں، تو میری کبریائی کی قسم، میری عزت کی قسم، میں تیری بیوی کو تیرے سامنے زندہ کر کے دے دیتا۔ یہ ہے تو اللہ پر جو آدمی توکل کرتا ہے، جو بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں، اور توکل کرنے کے بعد، اسباب اختیار کرنے کے بعد، اگر ہمارا کوئی نقصان ہو جاوے، کوئی چوری ہو جاوے اور کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی مصیبت پہنچ جائے، کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ جائے، تو ہمیں کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم آجنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو انا للہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر اس کو چیز نصیب فرماتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے سے یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ مصیبتیں اور تکلیفیں پہنچتی ہیں تو واویلا کرنے لگ جاتی ہے، مصیبتیں اور تکلیفیں پہنچتی ہیں، کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کی جگہ پر ہم نہ معلوم کیسی بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی چیز کسی سے پھوٹ جاتی ہے، اپنے آپ سے پھوٹ جاتی ہے، تو پھوٹنے کے بعد آدمی کیسے بول بولنے لگ جاتا ہے، کیسے بول اس کی زبان سے نکلتے ہیں، کیونکہ یہ عادتیں ہمارے اندر سے ختم ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی چراغ گل ہو جاتا تھا اور چراغ بجھ جاتا تھا تو کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی ہے۔ حضرت عائشہ نے اس سے کے بارے میں پوچھا ہے تو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو چیز نصیب فرمائے گا، اس سے بہتر اس کو چیز نصیب فرمائے گی۔ تو یہ معمولات ہمارے اندر ہونے چاہیے۔ بہت سارے معمول ہمارے اندر سے چھوٹ گئے ہیں اور ہماری زبانوں پر دوسرے غیروں کی باتیں آ گئی ہے، یہودیوں کی باتیں اور عیسائیوں کی نصارہ کی باتیں ہمارے زبانوں کے اوپر چلنے لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہماری گھر میں رحمتیں نہیں ہیں۔ گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہاں کرے، نکلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہاں کرے۔ خاص کر کے عورتوں میں یہ ساری سنتیں ختم ہو گئی ہیں، عورتوں میں یہ ساری سنتیں ختم ہو گئی ہیں۔ حالانکہ سلام کرنا ایک بہت بڑی دعا ہے، اس میں سلامتی کی دعا ہے۔ دنیا میں کون نہیں ہے ایسا شخص کہ جو سلامتی کو نہ چاہتا ہو؟ ہر شخص، چھوٹے سے لے کر بڑا، مرد سے لے کر عورت اور چوٹی سے لے کر ہاتھی تک، ہر مخلوق امن کی تلاش میں ہے، ہر مخلوق سلامتی کی تلاش میں، ہر آدمی سلامتی کی تلاش میں ہے۔ سلامتی کہاں ہے؟
تو ان چیزوں سے سلامتی آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے، احکام پر عمل کرنے سے ہمارے اندر سلامتی پیدا ہوگی۔ کتنی بڑی دعا ہے، کتنی اچھی دعا ہے، السلام علیکم، اللہ تم پر سلامتی کرے، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت تم پر ہو، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں تم پر ہو۔ تو کون نہیں چاہتا کہ اپنے گھر میں سلامتی نہ ہو؟ کون نہیں چاہتا اپنے گھر میں اللہ کی رحمت نہ آئے؟ کون نہیں چاہتا کہ اللہ کی برکتیں ہمارے گھر کی برکتوں کا نزول ہمارے گھروں میں نہ ہو؟ ہر شخص چاہتا ہے، لیکن جو چیز چاہتا ہے اس کے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ بچوں کو کہے سلام کر کے داخل اور سلام کر کے نکلے، سنت ہے سلام کر کے داخل ہونا اور سلام کر کے نکلنا، یہ سنت ہے، یہ بچوں کی عادت بنائیں۔ علماء کرام جو پڑھاتے ہیں وہ تو تلقین کرتے ہی ہیں، وہ ترغیب دیتے ہی ہیں، نکالتے ہیں مدرسے سے، کہتے ہیں کہ گھر جا کر سلام کرنا، گھر سے نکلو تو سلام کرنا، یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں۔ لیکن گھر پر جانے کے بعد یہ ماں باپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ جو اساتذہ نے پڑھایا، جو علماء کرام نے سکھایا، اس پر عمل کرایا جائے، عمل کرا جائے۔ گھر سے بچے نکلے تو کہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کر نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک فرشتے کو کر دیتا ہے اور اس کو کم دیتا ہے، جب تک وہ گھر میں داخل نہ ہو تب تک اس کی حفاظت کرتے رہنا۔ اب بتائیں آج کون سلامتی کہاں ہے؟ آدمی کب کہاں جائے اور کیسا کیا معاملہ پیش آئے، کیا ماجرا پیش آئے۔ ابھی آپ دیکھیں پرسوں ایک واقعہ پیش آیا کہ بچہ نکلا ہے گھر سے اور ملازمت کے لیے لوٹ رہا ہے، 5 منٹ میں کھیل ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے، نوجوان جو بچے جا رہے۔ ابھی صبح کا واقعہ میں آپ کو سناؤں، ایک نوجوان عورت پانی پی کر صبح سوئی ہے، اٹھی نہیں، یہ معاملہ ہے بھائی۔ تو سلامتی آدمی کو چاہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک کی موت سے حفاظت مانگی ہے، ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اچانک کی موت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو یہ مرحومین ہیں یہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کی بال بال مغفرت فرمائے، تمام کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی بہن اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی بال بال مغفرت فرما کر اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ الغرض تو یہ سارے اعمال ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے گھروں میں برکتیں آئے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے گھروں میں رحمتیں آئے گی۔ سنتوں کی پابندی کیجئے، ایک ایک سنت پر عمل کیجئے، سنتوں کی تعلیم ہمارے گھروں میں کیجئے۔ بڑی اچھی اچھی کتابیں ہیں، ایک کتاب دابیل سے چھپی ہے، سنتوں کی کتاب ہے، سنن و آداب کر کے کتاب چھپی ہے۔ ہر عمل کے ہر چیز کا، ہماری ہر سونے سے لے کر اٹھنے تک، اٹھنے سے لے کر سونے تک کے جتنے بھی آداب ہیں اس میں بیان فرمائے گئے۔ تو روزانہ ایک ایک دو سنتوں کے باب پڑھیں، ایک ایک دو سنتوں کے باب پڑھیں، بچوں کو پڑھائے اور سنے، خود پڑھتے نہیں آتا تو بچوں کو کہے تم پڑھو گے تو ہمارے علم میں آئے گا، ہمارے علم میں آئے گا تو ہم عمل کرنے والے بنیں گے۔ بہت ساری چیزوں پر ہمارا عمل اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ سنت ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اسلامی طریقہ ہے، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو ان کتابوں کو ہمارے گھروں میں لائیں۔ گجراتی میں بھی چھپی ہے، اردو میں بھی چھپی ہے، بڑی مفصل کتاب ہے، بہت بہترین کتاب ہے، یہ 2-3 سال سے چھپی ہے اور بہت ہی مقبول ترین کتاب ہے، کئی ایڈیشن اس کے چھپ گئے۔ تو ایسی کتابیں ہمارے گھروں میں لائیں۔ ہم دوسری بہت ساری چیزیں ہم خریدتے ہیں، اس کے لیے فکر کرتے ہیں، ہمیں پوری زندگی رہنا ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے، ان بچوں کے ساتھ پوری رہنا ہے، کن کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ تو ان بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کتابوں کو بھی ہمارے گھروں میں لانا، ان کو بسانا پڑے گا اور کی زینت اس کو بنانا پڑے گا، گھروں میں آپ کو زندہ کرنی پڑے گی۔ الغرض میں عرض یوں کر رہا تھا کہ توکل ایک واقعہ مجھے حضرت سلیم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی والد رضی اللہ تعالیٰ وہ شخص ہے، وہ صحابی ہیں کہ جس نے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں 10 سال تک، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت سلیم اپنے بچے انس کو لے کر گئی اللہ کے نبی کی خدمت میں اور کہا اللہ کے نبی یہ بچہ آپ کے حوالے ہے، آپ اس سے خدمت لیجئے، یہ آپ کا کام کرے گا۔
تو 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس رہے اور بہت بڑے محدث بنے، حدیث کے حافظ بنے، بہت زیادہ ان کو حدیثیں آتی۔ الغرض ام سلیم حضرت انس کی ماں ہے، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، ان کے شوہر کے انتقال کے بعد حضرت ام سلیم نے دوسری شادی کر لی، حضرت ام سلیم نے دوسری شادی کر لی حضرت ابو طلحہ سے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اگر نوجوان عورت ہے، شوہر مر جائے، طلاق ہو جائے، تو ان کو شادی کر لینا چاہیے، شادی کرنا بہتر ہے۔ مجرد زندگی گزارنے سے، اکیلے زندگی گزارنے سے، اس سے بہت سارے خرافات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک ہمارے معاشرے کے اندر اور ہماری سوسائٹی میں، ہمارے شہر میں ایسا ایک نظام ہونا چاہیے کہ کوئی لڑکی کنواری نہ رہے۔ ابھی ہماری بچیاں کتنی بڑی بڑی ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ لڑکے کی جانب سے رشتہ آئے گا تو رشتہ کریں گی، یہ ہمارا ماحول ہے۔ حالانکہ دونوں طرف سے رشتہ سن رہے، لڑکی کی طرف سے بھی اور لڑکے کی طرف سے بھی۔ ہمارے یہاں بس ون سائڈ چل رہا ہے، اور جب تک لڑکے کی طرف سے پیغام نہ آئے لڑکی گھر میں بیٹھی رہتی ہے، لڑکی گھر میں بیٹھے۔ حالانکہ لڑکی جب جوان ہو جائے اور یوں لگنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ بچی کی عمر آگے نکل رہی ہے اور اس کی عمر کچھ زیادہ ہو رہی ہے، تو محلے والوں کو، پہلے گھر کے لوگوں کو فکر کرنی چاہیے، محلے میں ایک جماعت ہونی چاہیے کہ ہمارے محلے کی کوئی لڑکی کنواری گھر پر نہ بیٹھے، اس سے کوئی اسباب اختیار کرنے چاہیے، سامنے چل کر لڑکوں کو منانا چاہیے۔ ایسے بھی لڑکے ہوتے ہیں جن کی عمریں زیادہ ہو گئی ہیں، ان کی شادی رہی ہوئی ہے، تو ایسے لڑکوں کو تلاش کر کے ایسی لڑکیوں کی شادی کرا دینا چاہیے۔ یہ نظام ہمارے ماحول میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 لڑکیوں کو حضرت عثمان کے حوالے کیا، حضرت عثمان کی خدمت میں پیش کیا، سامنے چل کر دیا۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عائشہ کو سامنے چل کر حضرت عائشہ کو دیا کہ اللہ کے نبی میرا جی چاہتا ہے کہ عائشہ کی شادی آپ سے ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو حضرت علی کو دیا۔ حضرت علی تو گئے تھے رشتہ لے کر، حضرت علی گئے تھے رشتہ لے کر، اور سامنے بیٹھے تو اللہ کے نبی نے پوچھا علی کیوں آئے ہو؟ کہاں کہ ویسے ہی آؤ، لیکن اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ فاطمہ کے لیے آئے ہیں، رشتہ لے کر آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ کا رشتہ لے کر آئے ہو، تم چاہتے ہو فاطمہ سے تمہارا رشتہ ہو جائے۔ تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ لڑکا سامنے چل کر اگر ماحول بنا ہوا ہے تو لڑکی کے باپ کو کہہ سکتا ہے، لڑکی کے باپ کو کہہ سکتا ہے۔ یہ الغرض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ علی جاؤ، میں سوچ لیتا ہوں، میں فاطمہ سے پوچھ لیتا ہوں۔ اب وہ اندر گئے، علی چلے گئے اور فاطمہ سے جا کر پوچھا۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ لڑکی کو پہلے پوچھنا چاہیے کہ فلاں لڑکے کا رشتہ آ رہا ہے، تم اس کو دیکھ لو، دیکھا ہوا ہے تو پوچھ لو کہ بیٹا تجھے وہ پسند ہے کہ نہیں۔ زبردستی نہ کرے، بچی کو پوچھے کہ تجھے پسند ہے نہیں، اور اس کو فضائل بتائیں، اس لڑکے کے آداب بتائیں، اس لڑکے کی اخلاق بتائیں۔ اگر صحیح لڑکا ہے تو اس کے اخلاق بتائیں، اس کی ذہن سازی کرے۔ اگر وہ ہاں کہے تو پھر شادی کرائے، زبردستی نہ کرائے، ورنہ پھر طلاقوں کی نوبتیں آتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسا بہت چل رہا ہے، لڑکی کو پوچھتے کیوں تو طلاق مانگ رہی، کہتے ہیں میرے ماں باپ نے زبردستی کیا تھا، میرے ماں باپ نے مجھ پر دبان کیا تھا۔ یہ ہوتا ہے میرے ماں بہنوں، اس لیے بہت کچھ سیکھنے کی اور سمجھنے کی، اور ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایک نظام بنانے کی ضرورت ہے۔ الغرض تو میں عرض یوں کر رہا تھا کہ کوئی بھی لڑکی ایسی ہمارے محلے میں نہیں رہنی چاہیے۔ ہر محلے والے اپنے محلے کی لڑکیوں کی، اپنے گھر کی لڑکیوں کی فکر کریں، اور کوئی لڑکی بے شادی شدہ نہ رہے، ایسی فکر ہم سب کی ہونی چاہیے۔ الغرض حضرت ام سلیم نے دوسری شادی کر لی ابو طلحہ سے۔ اب دیکھیں ابو طلحہ سے ان کو ایک لڑکا بھی ہو گیا، ابو طلحہ سے ایک لڑکا ہوا۔ ابو طلحہ سفر پہ گئے، اتنے میں یہ بچہ بیمار ہو گیا۔ جس دن ابو طلحہ کو آنا تھا اس دن اس بچے کا انتقال ہو گیا، شام کا وقت تھا، انتقال ہو گیا۔ اور مغرب کے بعد یا کسی وقت حضرت ابو طلحہ آئے تو ماں نے پہلے کیا کیا، وہ جانتی تھی کہ یہ سفر سے آ رہے ہیں، تھکے ماندے ہیں، بہت تھکے ہوں گے،
تو انہوں نے کیا کیا، بچے کو کپڑا اڑا دیا۔ ابو طلحہ آئے تو ان کا استقبال کیا، احساس نہیں ہونا دیا، محسوس نہیں ہونے دیا کہ گھر میں کوئی حادثہ ہوا ہے۔ تو ابو طلحہ آئے، پوچھا بچہ کہاں ہے؟ اب باپ ہے تو بچے کا فوراً پوچھے گا، بچے بہت پیارے لگتے ہیں ماں باپ کو، ماں باپ بچے سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن آج کے بچے کیا جانے کہ یہ بچوں کو کس طرح بڑا کیا ہے، بچوں کو کیسے پال پوس کر بڑا کیا ہے، بچوں کو پال پوس کر بڑا کرنے میں کتنے پاپل بیڑنے پڑے، آج کے بچے کیا جانے۔ کبھی بچوں کو دیکھا جاتا ہے ماؤں کو کوستے ہیں، ماں باپ کو کوستے ہیں، ماؤں کو کوستے ہیں۔ کل ایک آدمی میرے سامنے آ کر رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، مفتی صاحب میرے بیٹے نے مجھے ماں کی گالی دے کر یوں کہا تو میں نے کہوا بارو شمس۔ اب بتاؤ ان بچوں کے کیا حالت ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ ذرا سوچیں، جھوٹ بولا ہے، اللہ کہتے ہیں آخرت میں دیکھ لیں گے۔ چوری کی ہے، اللہ کہتا ہے آخرت میں دیکھ لیں گے۔ زنا کیا ہے، اللہ کہتا ہے آخرت میں آؤ حساب کر لیں گے تمہارا۔ غیبت کی ہے، اللہ کہتا ہے آخرت میں آ جاؤ تمہارا حساب کرتے ہیں۔ لیکن ماں باپ کو ستایا، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا، ماں باپ کے آنسو تمہاری وجہ سے بہہ گئے، ماں باپ کے آنسو تمہاری وجہ سے نکل گئے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اس لڑکی کو، اس لڑکے کو، اس بچی کو، اس بچے کو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے سزا میں مبتلا کرے گا، سزا میں مبتلا۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام گزرے، بہت بڑے عالم گزرے، ان کو مفسر کرام کہتے ہیں، مفسر ان کو کہتے تھے مفسر اعظم، بہت بڑے مفسر تھے، بہت بڑے مفسر، اور قرآن کے تفسیر کے بہت بڑے حافظ تھے۔ الغرض وہ ان کے پاؤں کاٹنے کی نوبت آئی، پاؤں میں کوئی چیز لگ گئی، زہریلی چیز۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کا پاؤں آدھا کاٹ دیا جائے گا، اگر اس کو نہیں کاٹا گیا تو پورا پاؤں کاٹنے کی نوبت آئے گی اور پورے بدن میں زہر پھیل جائے گا۔ وقت مقرر ہو گیا کہ فلاں وقت آپ کا پاؤں کاٹ دیا جائے گا۔ ان کو عرج کہتے تھے، اسی لیے ان کو لنگڑے کہتے تھے، لنگڑے، ہاں عرج۔ الغرض اب کیا ہوا، تاریخ طے ہو گئی، حضرت رونے لگے۔ جب آپریشن کا وقت قریب آیا، پاؤں کاٹنے کا وقت قریب آیا تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے، رو رہے بچوں کی طرح۔ شاگردوں نے پوچھا کہ کیوں رو رہے حضرت، کیا بات ہے، پاؤں کاٹا جا رہا اس لیے؟ کہا کہ نہیں، پاؤں کاٹا جا رہا اس لیے نہیں، میری ماں کی بد دعا مجھے یاد آ گئی۔ جب میں چھوٹا تھا تو میں چڑیوں کو اڑاتا تھا، چڑیاں، چکلی جو کہتے تھے، چکلی کو پکڑتا تھا، اس کے پاؤں میں رسی ڈالتا تھا، رسی ڈال کر میں پھر رسی ڈالتا تھا، یعنی دوری، جو پتنگ کی دوری وغیرہ ہوتی تھی، ایسی دوری اس کے پاؤں میں باندھتا تھا اور پھر اس کو چھوڑتا تھا، اور وہ چڑیا اڑتی تھی، ذرا دور جاتی تھی، میں اس کو جلدی سے کھینچتا تھا۔ میری ماں مجھے کہتی، بیٹا تم اس طرح چڑیا کو نہ اڑاؤ، اس طرح چڑیا کے پاؤں نہ باندھو، بیچاری کا پاؤں ٹوٹ جائے گا، کیا کر رہے ہو تم؟ لیکن وہ کہتے تھے میں نے میری ماں کا نہیں مانا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، ایک مرتبہ میں نے چڑیا کو اڑایا اور زور سے جھٹک کر اس کو میں نے کھینچا تو اس کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ ماں نے دیکھا تو اس کی زبان سے نکلا کہ اللہ تیرے پاؤں کو کاٹے، اللہ تیرے پاؤں کو توڑ دے۔ آج سال ہو گئے، میں بوڑھا ہو گیا، بوڑھاپے میں میری ماں کی بد دعا نے اثر کیا، آج میری ماں کی نافرمانی مجھے یاد آ رہی کہ میری ماں کی میں نے نافرمانی کی تھی، جس کی وجہ سے آج پاؤں کاٹنے کی نوبت آ گئی۔ بتاؤ ان بچوں کا کیا ہوگا، ان لڑکیوں کا کیا ہوگا، جو یہ لڑکیاں ماں کو کوستی ہے، یہ لڑکیاں ماں باپ کو برا بھلا کہتی ہے، یہ لڑکیاں ماں کے سامنے تو میں کرتی ہے، یہ لڑکیاں جب ماں اس کو کہتی ہے کہ بیٹا فلاں کام کر لے تو نظر انداز کر دیتی ہے۔ بیٹی کو کہا جاتا ہے بیٹی کپڑے دھو لے، بیٹی کو کہا جاتا ہے بیٹی برتن مانج لے، بیٹی کو کہا جاتا ہے بیٹی گھر صاف کر لے،
تو وہ موبائل میں مشغول ہے، ماں کا نہیں سن رہی ہے، ماں جب زور کرتی ہے تو اس کو جیسے ویسے بولنے لگ جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ میری ماں بہنوں، ان بچوں کی کیا حالت ہوگی جس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے اس کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرے۔ کتنی سنگین بات ہے، کوئی معمولی بات تھوڑی ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، میں عرض یوں کر رہا تھا، یہ تو درمیان میں ایک بات آ گئی، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اللہ پر توکل، حضرت ام سلیم کا واقعہ میں بیان کر رہا تھا۔ تو دیکھو ایک بیوی کیسے ہونی چاہیے، جب شوہر تھکا ماندہ آتا ہے تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے، چاہے کیسا بھی حادثہ اور کیسی بھی تکلیف پیش آئی گئی ہو، گھر میں کیسا بھی جھگڑا ہو گیا ہو، نڑن کے ساتھ ہو گیا ہو، ساس کے ساتھ ہو گیا ہو، اور کسی کے ساتھ ہو گیا ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو سلجھانا چاہیے، الجھانا نہیں چاہیے۔ آج کی کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بے دینی کی وجہ سے، جس کی تربیت ماں باپ کے پاس نہیں ہوئی یا کہیں اور جگہ نہیں ہوئی، تو ان بے تربیتی کی وجہ سے آج عورتیں مسئلے کو سلجھانے کی بجائے الجھن میں ڈال دیتے، الجھا دیتی ہے۔ حالانکہ عورتوں کو گھر چلانا ہے تو وہ تو مسائل کو سلجھانے والی ہوتی ہے، مسائل کو حل کرنے والی ہوتی ہے، مسائل کو بگاڑنے والی اور مسائل کو بڑھانے والی نہیں ہوتی۔ عورتوں کو گھر سنبھالنا ہے۔ 90% گھر کا ماحول اور گھر کی ذمہ داری عورتوں کے پاس ہوتی ہے۔ جتنی عورتیں مضبوط ہوگی اور جتنی عورتیں دیندار ہوگی اتنے ہی گھر کا ماحول دیندار بنے گا۔ اس لیے میری ماں بہنوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے شوہروں کی اطاعت کرو، اپنے گھر کے اپنے شوہروں کی اطاعت کرو۔ یہ الغرض میں آپ سے عرض کر رہا تھا۔ ام سلیم کا واقعہ، حضرت ام سلیم نے کیا کہا شوہر سے؟ شوہر نے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے؟ آرام سے تو ہے نا؟ کہا کہ پہلے سے اور زیادہ آرام میں۔ مطلب کیا تھا؟ وہ بیمار تو تھا لیکن مر گیا تو اب کیا ہوا؟ بالکل آرام میں ہو گیا۔ تو یہ بول، بات کو سلجھانا، الجھانا نہیں۔ وہ کہتی وہ تو مر گیا، وہ تو انتقال کر گیا، اور رونے بیٹھ جاتی، چلانے بیٹھ جاتی، واویلا کرنے بیٹھ نہیں۔ مسئلے کو سلجھانا۔ شوہر تھکا ماندہ آیا ہے، دور سے آیا ہوا ہے، پریشان ہوگا، پہلے اس کو کھا لے پی لے، آرام کر لے، پھر دیکھی جائے گی۔ چنانچہ شوہر سے کہا کہ وہ تو آرام میں ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شوہر نے کہا کہ کھانا کھلاؤ۔ کھانا پروسا گیا، کھانا رکھا گیا، شوہر نے کھانا کھایا، ابو طلحہ نے کھانا کھایا، پھر کہا کہ بستر بچھا دو، میں تھکا ہوا ہوں، ذرا کھا لوں۔ بیٹا بھی سویا ہوا ہے، اس کو جگانے کی ضرورت نہیں، بیچارے اس کو سونے دو، میں بھی تھوڑا سو جاتا ہوں۔ وہ سو گئے۔ رات کو ان کو تقاضا ہوا تو بیوی سے صحبت بھی کی۔ یہ ہے حالانکہ کتنی مضبوط عورت ہوگی، کتنی مضبوط، کتنی تربیت یافتہ عورت ہوگی، کتنا بڑا حادثہ گھر میں ہوا ہے، کھانا بھی کھا رہی ہے، بستر بھی بچھا رہی ہے، حاجتیں بھی پوری ہو رہی ہے، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہہ رہی کہ میرا شوہر تھکا ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبرائیل پہلی وحی لے کر آئے اور ان کو دبوچا۔ اللہ کے نبی گھبرائے ہوئے ہیں، گھر تشریف لائے، تھر تھر کانپ رہے ہیں، بہت گھبرائے ہوئے، پسینے چھوٹ رہے ہیں۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے گھر پر اور کہنے لگے زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے کچھ نہیں پوچھا، کیا ہوا بتاؤ تو صحیح، کیا ہوا، کیا معاملہ؟ کچھ نہیں۔ عورت ایسی ہوتی ہے، پہلے شوہر کی اطاعت، پھر بعد میں۔ جب وہ سو گئے، ذرا افاقہ ہوا، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا کہ میرے پیارے شوہر بتائیے کیا ہوا۔ یہ ہے، یہ عورتوں کی ایسی عادت ہونی چاہیے۔ عورتوں کو تربیت کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ عورتیں اگر تربیت یافتہ ہے، پورا گھر تربیت یافتہ بن جاتا ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، ہم کتابوں کو پڑھیں، بیانوں میں یہ آپ آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ یہاں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، بہت ساری دین کی باتیں ہمارے دل و دماغ میں پیوست ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم عمل کرنے والی بنتی ہے۔ اور دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب کیا ہوا؟ صبح ہوئی تو دیکھو حضرت ام سلیم، ایسا نہیں کہا بچے کا انتقال ہو گیا، نہیں کہا، پوچھا کہ میرے پیارے شوہر آپ بتائیے، اللہ نے کوئی چیز آپ کو دی یا کسی آدمی نے آپ کو کوئی امانت دی اور وہ امانت آپ کے پاس لینے کے لیے آئے تو آپ دے دو گے کہ اپنے پاس روکے رکھو گے؟ کہا کہ جس کی امانت ہے، جس کی چیز ہے، وہ تو دے ہی دیں گے۔ امانت
اس نے ہمارے پاس رکھی ہے تو دینی تو پڑے گی۔ پھر کہا کہ اب سنو، آپ کا بیٹا تھا وہ انتقال کر گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ بات کی، اس طرح بات کی، تو ابو طلحہ کو بھی ذرا تسلی ہو گئی، ابو طلحہ کو بھی تسلی ہو گئی۔ اب دیکھو کفن دفن بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ پر اس واقعے کا بہت اثر تھا کہ ام سلیم نے کتنی بہتر طریقے سے اس واقعے کو سلجھایا، اس حادثے کو سلجھایا۔ یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اللہ کے نبی کو عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے برکتوں کی دعائیں نکلی۔ اب دیکھیں اسی ام سلیم سے اور حضرت ابو طلحہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور اس عبداللہ سے 9 بیٹے پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے کے بہت بڑے عالم 9 کے 9 بچے بنے۔ یہ ہے تو یہ برکات ہے اس کے صبر کے، اللہ پر توکل کے، شوہر کی اطاعت کے، شوہر کی فرما برداری کی، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ بس یہ 3 باتیں آپ کے سامنے میں نے عرض کی۔ اللہ پر بھروسہ کیجئے، شوہر کی اطاعت کیجئے، ماں باپ کی فرما برداری کیجئے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے، کل علماء کرام کی جو مجلس ہوئی تھی اس میں شادی کے متعلق ایک پوائنٹ آیا تھا کہ شادی میں بہت سارے خرافات۔ میں نے کہا نا بھائی سنتوں پر عمل کیجئے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، جو سنتوں پر عمل کرے گا 4 فائدے دے اللہ دے گا۔ اللہ 4 انعامات دیں گے۔ ایک، نیک لوگوں کے دلوں میں محبت ہوگی، ظالم، شیطان، برے، دشمن، حاسد اور جو ظلم کرنے والے گنہگار لوگ ہیں ان کے دلوں میں رعب پیدا ہو جائے گا۔ وہ آپ کے پاس پھٹکے بھی نہیں، تعویذ گندہ بھی نہیں کریں گے، تعویذ گندوں کا بھی آپ پر اثر نہیں ہوگا۔ کسی حسد کرنے والے کے حسد سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی دشمن آپ کا کوئی بال بنکا نہیں کر سکیں گے۔ کس سے؟ سنتوں پر عمل کرنے سے، اللہ کے حکموں پر چلنے۔ تیسرا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ دین پر جمع دے گا۔ کوئی بھی چیز ہو جائے، دین آگے مقدم، دین پر جم جائے، دیندار اللہ بنا دے گا۔ اور چوتھا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ روزی کے دروازے کھول دے گا، تو دنیا بھی آباد ہو جائے گی، آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ تو آج کل ہمارے معاشرے میں شادی کی لائن سے بہت خرافات ہو رہے ہیں، 3 دن کھانا کھلانا، یہ سب فضول ہے، سب فضول ہے۔ پورے محلے کو کپڑے بانٹنا اور ایک جیسے کپڑے 2 دن پہننا، یہ سب فضول ہے، گنہگار آدمی ہوتا ہے فضول خرچی سے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ کیا فرمایا؟ شیطان کا بھائی ہے، وہ شیطان کی بہن ہے۔ شیطان بھائی میں بہن بھی آ جاتی، تو یہ شیطان کا بھائی اور شیطان کی بہن ہے۔ اور شیطان کہاں جائے گا؟ جنت میں تو جائے گا نہیں۔ شیطان پر اللہ کی لعنت، شیطان کے بھائی بہن پر بھی اللہ کی لعنت، شیطان پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار، شیطان کے بھائی بہن پر بھی اللہ کی پھٹکار۔ شیطان جہنم میں جائے گا، شیطان کے بھائی بہن بھی جنت میں جائیں گے۔ تو جو جیسا کرے گا ویسا بنے گا، جو جس کے ساتھ ہوگا وہ اس کے ساتھ جائے گا۔ تو شیطان کے ساتھ شیطان جیسے کام کریں گے تو وہ شیطان کے ساتھ جائے گا۔ الغرض تو یہ فضول خرچی ہے۔ اور ابھی تو ایک رواج بنا ہے، لڑکی کو پلنگ اور تیجوری اور صوفہ تو دینا ہی پڑے گا، ورنہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ بہت بڑا ہمارے معاشرے میں ایک بہت خطرناک رواج چل پڑا ہے، جس سے غریب لوگ پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے۔ بیچارے پھر غریب لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ دینا پڑے گا، کیا کریں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں آگے سے کہلواتے ہیں ہمارا کمرہ اتنا ہے، ناپ لے جاؤ۔ لڑکے والے جوا ہے، جوا، جگاڑ میں کیا ہوتا ہے؟ بغیر کسی محنت کے اور بغیر کسی کوشش کے اور بغیر روپے خرچ کیے ہوئے کوئی چیز آ جاوے، اس کو کہتے ہیں جگاڑ۔ یہ جگاڑ ہے، آدمی اس کی تمنا کرتا ہے، یہ جگاڑ ہے۔ تو سامنے سے کہلاتے ہیں، لڑکوں والوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہمارا کمرہ اتنا ہے اور پلا کمرے میں وہ رہے گا، تو پلنگ، تیجوری اور صوفے کا ناپ لے جاؤ۔ یہ کتنی بدبختی کی بات ہے، سامنے چل کر مانگا ہے۔ پہلے زمانے میں تو ایسا تھا کہ لڑکی والوں کے گھر کا پانی بھی نہیں پیتے تھے۔ آج تک ایسا تھا، میں یہ 10 سال پہلے کی بات کرتا ہوں، آج تک ایسا تھا، لڑکی والوں کے گھر میں پانی نہیں پیا جاتا۔ اب سامنے چل کر سب چیزیں مانگ رہے ہیں۔ تو میری ماں بہنوں، یہ سب خرافات ختم کرو۔ خرافات کو ختم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے
کہ چپ چاپ شادی کرا دو، زیادہ لوگوں کی بھیڑ نہ کرو۔ بعض بھیڑ کیوں کی جاتی ہے؟ ایک وجہ یہ بھی ہے، مان لو کہ میں نے 50 آدمی کو 500 روپے دیے کہ میرے گھر شادی ہوگی یا میری شادی ہوگی تو 50 آدمی مجھے 500 روپے واپس دیں گے۔ اب میں کیا کروں گا کہ ان 50 آدمی کو کسی طرح شادی میں لانا ہے، کیونکہ اگر نہیں آئے تو 500 روپے میرے جائیں گے، 500 روپے جتنے بھی ہیں 25,000 روپے ہوتے ہیں، 25,000 روپے میرے جائیں گے۔ اس لیے ان 500 آدمیوں کو میرے نکاح میں لانے، میرے گھر کی شادی میں لانے کے لیے میں پوری کوشش کرتا ہوں، اور اس وجہ سے یہ بھیڑ ہوتی ہے کہ میرے 500 روپے آ جائے۔ تو بھائی اتنا کرو، اب سے اتنی نیت کرو اور پکا عہد کرو کہ جتنوں کو دیا ہے اتنوں سے لے لیں گے اور آئندہ کسی کو نہیں دیں گے۔ آج کی جو شادی ہے، نیت کرے آج جتنی بھی شادی ہے اس شادی سے ہم کسی کو نہیں دیں گے، آج کے بعد کسی کو دینا نہیں ہے، جو لیا ہے وہ لے لیں گے بس۔ تو اس سے بہت سارے خرافات بھی ختم ہو جائیں گے، یہ جو بھیڑ بھاڑ کرتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ بھیڑ بھاڑ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو کہنے جانا یہ بھی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، بس مسجد کی دعوت دے دو، مسجد میں جو آ گئے، نہ آئے تو کوئی بات نہیں، شادی کرا دو، نکاح ہو جائے گا، بیچارے ہنسی و خوشی سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ اور اس طرح خرافات کریں گے تو اللہ ناراض ہوں گے، اور اللہ ناراض ہوں گے تو پھر ان بچوں کا کیا حال ہوگا، ان بچوں کا، ان کی شادی میں کیسی بے برکتی اور اللہ کی طرف سے لعنت آئے گی، ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں وہ ہمارے سامنے ہے، مجھے کچھ زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ آئندہ موقع ملا تو مستقل شادی کی فضول خرچی کے عنوان اور شادی کے خرافات کے عنوان پر آپ کے سامنے بات ہوگی۔ وقت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس باتوں پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔